معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو پنجاب اسمبلی کی اس قرارداد اور اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا ہے۔ اور گزارشات کو کیا رکھنا ہے؟ ہم چودھری پرویز الہی کو، معاویہ اعظم طارق کو اور اسمبلی کے ان تمام ممبران کو جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی اور جس کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، ان سب کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ جس طرح پہلے چودھری پرویز الہی کی کوشش اور کاوش سے اور ان کے بیٹے راسخ الہی کی کوشش اور کاوش سے اور بھائی معاویہ اعظم طارق کی کوشش سے قرآن پاک کی تعلیم کو نصاب کا یقینی اور لازمی حصہ بنایا گیا اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں ختم نبوت کی آیتوں کو لکھا گیا، اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے یہ قرارداد اسمبلی میں پیش ہوئی۔ پنجاب گورنمنٹ اور یہ وزیر اعلیٰ بزدار کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اس کو اپروو بھی کیا۔ وہ قرارداد یہ تھی کہ لاہور کے اندر نہیں، پاکستان کے جتنے اضلاع ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے تحت جو بھی اضلاع آتے ہیں، ان میں داخلے کے وقت اور ان میں سے نکلتے وقت جتنے بھی ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس ہیں، وہاں پہ ختم نبوت کی آیات کو سنہری حروف میں بورڈوں کے اوپر لکھا جائے گا۔ الحمدللہ ایک طرف تو پنجاب اسمبلی میں یہ خوشنما اور دل فریب اور دلکش قراردادیں پیش ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ نے گزشتہ دنوں میں قومی اسمبلی کے اندر پیش ہونے والی قراردادوں کا بھی جائزہ لیا ہوگا، اور سینیٹر مشتاق صاحب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے خلاف اسلام اگر کوئی بل پیش ہوا سب سے پہلے آواز کو اٹھایا۔ آپ کے سامنے وقف املاک بل کے اوپر بھی سراج الحق صاحب نے اور مشتاق صاحب نے اور FATF کے بل کے اوپر بھی سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کرنے والوں میں شامل تھے۔ اور کل وہی بل جس کے بارے میں آپ کے سامنے پہلے بھی یہ گزارش کو رکھا تھا کہ ریپ کا جو مجرم ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو سرے عام پھانسی پہ لٹکایا جائے، اس کو سنگسار کیا جائے۔ حیران کن بات ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے۔ ان کا عجیب ہی حساب ہے کہ اسلامی شریعت نے ریپسٹ کی، بچوں کے ساتھ ریپ کرنے والے، عورتوں کے ساتھ ریپ کرنے والوں کی سزا اسلام میں کیا مقرر ہے؟ اس کو سزائے موت دی جائے۔ انہوں نے کل کیا بل پیش کیا ہے کہ اگر کوئی ریپسٹ ریپ کرتا تو اس کو نامرد بنا دیا جائے۔ یہ بل قرآن سے بھی متصادم ہے، حدیث سے بھی متصادم ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا انوکھا اور عجوبہ اور جرائم کو روکنے کا بل پیش کیا ہے؟ کیا آپ کی عقل وحی الہی سے آگے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کو روکنے کا جو منصوبہ، جو قانون نازل کیا ہے وہ سزائے موت ہے۔ آپ نے جو منصوبہ بنایا ہے اس کے اندر قانوناً بھی، اخلاقاً بھی، شرعاً بھی اور عقلاً اور منطقاً بھی فلاز موجود ہیں، کیونکہ آپ کی ذاتی سوچ ہے، آپ کی ذاتی اختراع ہے۔ خان صاحب نے کہہ دیا جی نامرد بنایا جائے گا، وہ نامرد بنانے کا بل پاس کر دیا۔ اگر کوئی عورت بڑی عمر کی زبردستی جبر کسی کے ساتھ کر کے ریپ کرتی ہے تو عورت کو بھی نہ عورت بناؤ گے، اس کو بھی مرد بنانے کا بل پاس کرو گے؟ تمہاری عقل عجیب ہے۔ اگر مرد تو ریپ کرتا ہے اس کو تو تم نے نامرد بنا دیا، اور اگر عورت جبر کرتی ہے کسی بچے کے ساتھ، کسی جوان کے ساتھ، اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس کو نہ عورت بنا دیا جائے گا، یا منصوبہ بنا کے اس کا علاج کرا دینا، اس کو مرد بنا دیا جائے؟ یاد رکھیے، پوری قومی اسمبلی بھی ایک طرف ہو اور اللہ کا قرآن ایک طرف ہو، قومی اسمبلی کی تمام تر اکثریت کو مسترد کر دیا جائے گا۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں جو قومی اسمبلی کے ممبران زیادہ اکثریت سے رائے پیش کریں اس کو منظور کر لیا جائے، لیکن قرآن اور سنت کے خلاف کوئی متصادم بل پوری قومی اسمبلی بھی ووٹ دے دے، ہم اس قانون کو اسلامی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے اکثریت کے ساتھ بل پیش کیا ہے نا کلبھوشن یادو والا کہ اس کو اپیل کا حق دے دیا جائے، یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم آپ کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے عوامی رائے اس کے بھی خلاف ہے۔ ابھی نندن کو چھوڑنے کے بھی عوامی رائے خلاف تھی، کلبھوشن یادو کو بھی اپیل دینے کے پوری پاکستان کی عوام اس کے خلاف ہے۔ خان صاحب، کشمیر کے اندر، ہندوستان کے اندر بھارت اور ہندوستان جس طرح مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے، کیا ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کا جو بھی آئے گا ہم چھوڑ دیں گے، آپ کا جو بھی آئے گا آزاد کر دیں گے؟ یہ جواب ہے؟ یہ بھی عوامی امنگوں کے خلاف ہے، لیکن آپ کی اکثریت نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہمیں وہ اعتراض نہیں ہے جو نامرد بنانے والے بل کے اوپر اعتراض ہے، کیونکہ وہ خلاف قرآن ہے، وہ خلاف سنت ہے۔ اصولی طور پہ تو آپ کو
اس طرح کے درندوں کو بھی، ابھی نندن کو اور کلبھوشن یادو کو بھی نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ ہندوستان کو یہ پیغام ملے کہ پاکستان کے مسلمان حقیقی معنوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خان صاحب صرف تقریر کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پتھر بھی آئے تو بھی کھڑے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیں گے۔ وہ کون سی اینٹ انڈیا نے مارنی ہے خان صاحب جس کا جواب آپ نے پتھر کے ساتھ دینا ہے؟ اگر تقریریں کرنی ہیں تو آپ یہ تقریریں مولویوں کے اوپر چھوڑ دیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، وزیر بنایا، آپ کا کام نافذ کرنا ہے، آپ کا کام تنفیذ کرنا ہے۔ تقریر کرنا ہمارا کام ہے، مطالبات کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں جی کشمیر پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، خان صاحب بھی مطالبہ کر دیتے ہیں کشمیر پہ ظلم۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں بیت المقدس کے اوپر یوم احتجاج منائیں گے، خان صاحب بھی کہتے ہیں ہم بھی آج یوم احتجاج منائیں گے۔ کیا وزیر اعظم بھی یوم احتجاج مناتا ہے؟ وزیر اعظم کا کام تنفیذ کرنا ہے، وزیر اعظم کا کام نافذ کرنا ہوتا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ خان صاحب آپ اس طرح کے بل جو خلاف قرآن و سنت ہے ان کے اوپر بھی نظر ثانی کیجئے، اور کلبھوشن یادو وغیرہ کے بارے میں جو آپ کی پارلیمنٹ اکثریت کہتی ہے وہ کریں، لیکن عوامی امنگوں کا بھی دھیان کیجئے، عوام کی جو امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کا بھی احترام کیجئے۔ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا، اچھی بات ہے دیں، پارلیمنٹ کی اکثریت نے جو کہا ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں، لیکن خدا کا واسطہ پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق دے دیں، پاکستانیوں کی رائے کا بھی احترام کریں۔ اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس، آپ کو علم ہوگا، ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب ہمارے ادارے میں آ چکے ہیں۔ آپ میں سے کم از کم 30 یا 40 افراد ایسے ہونے چاہیے، ہم فہم قرآن کی اور عربی گرامر کی ایک کلاس شروع کرنے والے ہیں۔ قاری احمد صاحب کو آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے، دفتر میں موجود ہوتے ہیں۔ 30-40 افراد کم از کم ہوں تاکہ ہم اس کلاس کا باضابطہ افتتاح کریں، اور اس کے اندر آپ عربی زبان سیکھیں۔ عربی زبان سیکھنا آپ کو پتہ بعض ائمہ کی نظر میں فرض کے برابر ہے۔ یہ دین کی زبان ہے، یہ شریعت کی زبان ہے۔ مرتے دم تک عربی زبان کو سیکھتے 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 چلے جائیں، کیونکہ یہ قرآن و سنت اور آپ کی وحی کی زبان ہے، اور آپ کو سیکھنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے ماہ میں ہم اس کلاس کا آغاز کریں گے، لیکن اس کلاس کا آغاز تب کریں گے جب ہمارے پاس 30 اور 40 کے قریب رجسٹریشن موجود ہوں گی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔